خبر آپ کو دیں، اسرائیل وزیر دفاع کا خان یونس میں حماس کے بریگیڈ کو ختم کرنے کا دعویٰ، فوجی کارروائی کو رفح تک بڑھا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا، مصری حکام نے رفح میں فوجی کارروائی پر اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ مصری سرحد کے قریب رفح میں ہزاروں فلسطینی پناہ گزین موجود ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں ہزاروں پناہ گزین مارے جائیں گے۔ اسرائیل وزیر دفاع کا خان یونس میں حماس کے بریگیڈ کو ختم کرنے کا دعویٰ، فوجی کارروائیوں کو رفح تک بڑھا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا، مصری حکام نے رفح میں فوجی کارروائی پر اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ مصری سرحد کے قریب ہزاروں فلسطینی موجود ہیں۔ حملوں کی صورت میں پناہ گزین مارے جائیں گے۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام، پناہ گزین کیمپ سے مزید 14 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز بھی غزہ میں ایک سکول سے 30 لاشیں برآمد ہوئیں۔ خبر ایجنسی 24 گھنٹوں میں 118 فلسطینی شہید، 190 فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت، اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 27,000 ہو گئی ہے۔ آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے بتائیں، غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام، پناہ گزین کیمپ سے مزید 14 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز بھی غزہ میں ایک سکول سے 30 لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ 24 گھنٹوں میں 118 فلسطینی شہید، 190 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ سابق اسرائیلی آرمی چیف سمیت 9 افراد نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ نیتن یاہو پر فوجداری مقدمات ہیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ نیتن یاہو وزیر اعظم کے عہدے پر نہیں رہ سکتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے غزہ جنگ میں ذاتی مفادات ہیں۔ درخواست گزار کا یہ موقف ہے۔ اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ سابق اسرائیل آرمی چیف سمیت 9 افراد نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ نیتن یاہو پر فوجداری مقدمات ہیں۔ درخواست میں موقف۔ امریکی وفاقی عدالت نے اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ غزہ میں جاری فوجی محاصرے کا مقصد فلسطینیوں کو ختم کرنا ہے۔ امریکی انتظامیہ غزہ میں نسل کشی روکنے میں ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ امریکہ کو اسرائیل کی حمایت سے روکنا عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں، مقدمہ خارج کرتے ہیں۔ امریکی سینیٹر فار کانسٹیٹیوشنل رائٹس نے فلسطینی انسانی حقوق تنظیموں کی طرف سے گزشتہ سال 13 نومبر کو مقدمہ دائر کیا تھا۔ یمنی حوثی باغیوں کا امریکی تجارتی جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، بحیرہ احمر میں اپنے تازہ حملوں میں ایک امریکی تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا اور امریکی تجارتی جہاز مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ ہو گئی تھی۔ اور آپ کو اس خبر کے حوالے سے بتائیں، یمن کی بندرگاہ اردن کے جنوب میں ایک بحری جہاز میں دھماکے کی اطلاع ملی۔ میری ٹائم سیکیورٹی کی جانب سے خبر سامنے آئی ہے کہ یمنی حوثی باغیوں کا امریکی تجارتی جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ بحیرہ احمر میں اپنے تازہ حملے میں ایک امریکی تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی تجارتی جہاز مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جا رہا تھا۔ یمن کی بندرگاہ اردن کے جنوب میں ایک بحری جہاز میں دھماکے کی اطلاع ملی ہے۔ ہماری جنگ ایران کے ساتھ نہیں ہے، امریکی وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا۔ حوثیوں کا مسئلہ صرف امریکہ کا نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں نے ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم جواب دیں گے کہ ہم کہاں کا انتخاب کرتے ہیں اور ہم کیسے انتخاب کرتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ہماری جنگ ایران کے ساتھ نہیں ہے۔ امریکی وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا، حوثیوں کا مسئلہ صرف امریکہ کا نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے۔ امریکی وزیر دفاع، ایران کی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں نے ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ ہم کہاں کا انتخاب کرتے ہیں اور ہم کیسے انتخاب کرتے ہیں۔ ہماری جنگ ایران کے ساتھ نہیں اور حوثیوں کا مسئلہ صرف امریکہ کا نہیں بلکہ بین الاقوامی کا ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں نے ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا کہنا تھا، سوات والے کیسے ایک شخص کے جھانسے میں آ گئے، آپ نے تبدیلی کی تلاش میں پرانا پاکستان بھی تباہ کر دیا، مجھے نہ نکالا جاتا تو آج ایک شخص بھی بے روزگار نہ ہوتا۔ سوات میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا، بتایا جائے عوام سے جھوٹے وعدے کیوں کیے گئے، وہ تبدیلی کہاں ہے، یہ تو مکر و فریب کی سیاست تھی، بانی پی ٹی آئی کو پچھلی باتوں کا حساب دینا ہوگا۔ بتاؤ انہوں نے یہاں کیا بنایا، ہم یہاں گیس لے کر آئے، کالج اور یونیورسٹیاں بنائیں،
میں یاد کرانے آیا ہوں آئندہ جال اور دھوکے میں نہ آنا. آپ مسلم لیگ نون کو موقع دیں گے تو خیبر پختونخوا کی تقدیر بدل دیں گے. عوام سے جھوٹے وعدے کیوں کیے تھے؟ ان کو دھوکہ کیوں دیا تھا؟ ان کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ اور بعد میں کیا دیا؟ نہ نوکری، نہ گھر، نہ روزگار، نہ کوئی اور. 10 سال ان کی صوبے میں حکومت رہی ہے. 10 سال. اگر 10 سال اگر مجھے ملتے، آج یہ صوبہ پاکستان کا سب سے خوبصورت صوبہ بنا ہوتا. اگر 10 سال مجھے گورنمنٹ ملی ہوتی اور میری گورنمنٹ کو توڑا نہ جاتا، مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال نہ دیا جاتا اور میرے خلاف جھوٹے مقدمے نہ بنتے، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے ایک شخص بھی بے روزگار نہ ہوتا اور کوئی شخص شاید بے گھر بھی نہ ہوتا. نیا پاکستان تلاش کرتے کرتے تبدیلی کی تلاش میں آپ نے پرانا پاکستان بھی تباہ و برباد کر دیا. انہوں نے کیا بنایا یار؟ بتاؤ ذرا، انہوں نے کیا بنایا آپ کا؟ ہم نے تو بجلی کی قلت کو بھی ختم کیا، لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، گیس لے کر آئے، ہم نے اسکول کالج بنائے، ہم نے یونیورسٹیاں بنائیں، ہم نے جو پاکستان کے اندر سستی گیس لے کر آئے، سبزیاں سستی، دالیں سستی، آٹا سستا، روٹی سستی. آپ مسلم لیگ نون کو موقع دیں گے تو خیبر پختونخوا کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کچھ قوتیں پیپلز پارٹی کو نشانہ بنا رہی ہیں. وہ نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی بلوچستان میں حکومت بنائے. ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے. وہ سمجھتے ہیں بلاول کوئی بچہ ہے، خوفزدہ ہو جائے گا. غزار میں جلسے سے خطاب کے دوران ان کا مزید کہنا تھا ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی دہشت گرد کے آگے جھک نہیں سکتا. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جیالہ بنتا ہے تو ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی. میرے بلوچ بہن بھائی تکلیف میں ہیں. میں بلوچستان کے عوام کے مسائل جانتا ہوں. ہماری شہداء کی جماعت ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. ایک بار پھر میری پارٹی کو دہشت گردی کے اور دہشت گردوں کے نشانے پہ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تشدد کی وجہ سے، ان کی نفرت اور تقسیم کی وجہ سے، ان کی دہشت گردی کی وجہ سے کہ شاید یہ تو بچہ ہے، یہ تو خوف زدہ ہو جائے گا، یہ پیچھے ہٹ جائے گا. یہ ان کی بھول ہے. ہم شہیدوں کے جماعت ہے، ہم بہادروں کے جماعت ہے، ہم غیرت مندوں کے جماعت ہے. ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی دہشت گرد کے سامنے جھک نہیں سکتا. ہمارے بلوچ بہنوں کے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام مسائل کا حل میں خود نکال دوں گا. چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں جس نے لوگوں کو چور چور کہا آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا. اس کا خاندان بھی چور نکلا. وہ موکل اور جنوں کے بلبوتے پر حکومت کر رہے تھے. آج کل ان کے موکل اور جن بھی انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے. نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والے آج تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہیں. سبات میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا مجھے بھی آفر ہوئی تھی اڈیالہ کے بجائے ریسٹ ہاؤس میں شفٹ ہو جائیں. میں نے کہا بی کلاس نہیں چاہیے، عام قیدیوں کی طرح رہوں گی. پوچھنا چاہتی ہوں کہ چوری کرنے والی خاتون بنی گالہ میں کیوں ہے، سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں. مزید کیا کہا سنیے آپ. جس نے لوگوں کو چور چور کہا آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا. اس کا خاندان بھی چور نکلا. جن موکلوں اور جنوں کے سر پہ وہ حکومت کر رہے تھے وہ موکل اور جن بھی آج ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے. نواز شریف کی بیٹی ہوں، کسی کی گرفتاری پہ خوشی نہیں مناتی. بہت لوگ آئے جنہوں نے سازشیں کی اور کہا کہ نواز شریف کی سیاست اب ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، آپ نے ساتھ دیا اور آج وہ لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے اور نواز شریف آج یہاں آپ کے درمیان موجود ہے. نواز شریف کو
ताहयात ना अहल करने वाले कहीं ना कहीं से देखते तो होंगे। आपके पास यहाँ पहुंचने तक नवाज शरीफ को आग के दरिया से गुजर के आना पड़ा है। मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं, कागज पे लिख कर दे दे कि मुझे बी क्लास दी जाए तो हम आपको बी क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहाँ पर रहूंगी। एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है, वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है?